بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یکرہ، یہ بے مکروہ کا بیان ہے۔ بے مکروہ، بے کی ایک قسم باطل ہے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں، ایک قسم فاسد، تیسرے مکروہ۔ بے مکروہ یہ باطل اور فاسد دونوں سے نیچے درجے کے ہے۔ بے باطل میں تو یہ ہے کہ وہ چیز محل عقد ہی نہ ہو، مثلا شراب کی بے، مردار کی بے، خون کی بے۔ اور فاسد تو یہ ہے کہ ارکان بے تو صحیح ہوں لیکن شرائط بے میں سے کوئی ایسی شرط مفقود ہو یا ایسی شرط جو ہے لگانا کہ جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، تو اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ تو بے فاسد میں کیا ہے کہ وہ شے بے محل عقد ہوتی ہے اور ایجاب و قبول کرنے والے بھی بے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن شرط میں جو ہے کچھ نقص ہے، اس لیے بے فاسد ہوتی ہے۔ اور بے مکروہ جو ہے، بے مکروہ کیا ہے کہ ارکان بے بھی صحیح ہیں، محل بے ہے، اور جنہوں نے بے کیا ہے وہ بے کے اہل بھی ہیں، لیکن جو ہے اس میں ممانعت جو ہے نہ نفس عقد میں ہے نہ شرائط صحت میں ہے، بلکہ کسی امر خارج کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ جمعہ کی اذان اول ہو چکی ہے، جمعہ پڑھنے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں آم بک رہا ہے، اب کھڑے ہو کر کے آم خرید رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آم خریدیں گے تو صحیح الجمعہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ آم حلال ہے، یہ حلال کی جو ہے پیسے سے خرید رہا ہے، تو نفس بے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بس امر خارج کی وجہ سے قباحت ہے کہ سعی الی الجمعہ میں رکاوٹ ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان جمعہ کے دن اذان ہو جائے، یعنی اذان جمعہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے تم دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو اب یہ یہاں جو خرید و فروخت ہے، ایک نہ نفس مال کی وجہ سے اس میں کمی ہے، نہ شرائط میں سے کوئی کمی ہے، البتہ ایک تیسرے امر سے جو ان کے خارج ہے۔ اور بے مکروہ بھی شرعاً ممنوع ہے اور اس کا کرنے والا گنہگار ہے، لیکن اس کا درجہ جو ہے بے باطل اور بے فاسد سے کم ہے۔ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس سے منع فرمایا ہے۔ تو نجس کسے کہتے ہیں کہ بے کے ہم مبیع کی قیمت بڑھانے اور مبیع کی قیمت کوئی بڑھائے اور خود خریدنے کا ارادہ نہ ہو، مثلا زید و بکر جو ہے خریداری میں مصروف ہیں، زید ہے بائع، بکر ہے مشتری۔ زید نے جو ہے کہا کہ اس کی قیمت مثلا 100 روپے ہے، بکر نے کہا بھائی 80 لے لیجئے، 90 لے لیجئے۔ اب خالد آیا، کہا رے بہت اچھا مال ہے، یہ تو 100 روپے میں سستا ہے، اگر یہ نہ لے تو مجھ کو 110 روپے میں دے دیجیے۔ اس مال کی خوبی بیان کرے، تو لینا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کی قیمت بڑھا رہا ہے تاکہ یہ جو خریدار ہے یہ دھوکے میں آ جائے کہ ہاں اتنا اچھا مال اور یہ 90 میں بیچ رہا ہے، 100 بیچ رہا ہے اور 110 میں خریدنے کے لیے فلاں شخص تیار ہے، تو کہے گا اچھا مجھ کو جو ہے 100 روپے ہی میں دے دو۔ تو کچھ دکاندار ہوتے ہیں دلال پالے رہتے ہیں، وہ گراہک بن کر کے آتے ہیں، صرف جو ہے اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، خریدنا مقصود نہیں ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجس سے منع فرمایا۔ نجس کی تعبیر جو ہے تشریح حضرت صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا ان یزید فی الثمن ولا یرید الشراء، کہ یہ کہ ثمن میں اضافہ کرے، زیادہ بتائے اور خریداری کا ارادہ نہ ہو، لیرغب غیرہ، تاکہ یہ دوسرے یعنی خریدار کو رغبت دلائے۔ قال علیہ السلام لا تناجشوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
نجس نہ کرو، اور نجس سے وہی کہ تمہیں اگر خریدنا ہے تبھی بھاؤ لگاؤ، بلا ضرورت بھاؤ نہ لگاؤ۔ وقال ان الصوم علی صوم غیرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے بھاؤ پر جو ہے بھاؤ لگانے سے منع فرمایا ہے کہ ایک اور حدیث فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اس کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ دے۔ ایک زید و بکر جو ہے بائع و مشتری ہیں، سامان کا دام اس نے بتایا، انہوں نے دام لگا دیا، دونوں جو ہے ایک قیمت پر متفق ہو گئے۔ اب خالد ٹپک پڑے کہ لگے میرے ہاتھ بیچ دو۔ جب زید و بکر میں یہ بیع ہو رہی ہے تو خالد کو کیا ضرورت اس میں دام لگانے کی، ارے وہ کسی دوسرے کے ہاں جا کے خرید لے۔ وَأَنِ الصَّوْمِ عَلَىٰ صَوْمِ غَيْرِهِ، اور جو ہے دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ قال علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستعم الرجل علی صوم اخیہ، کہ کوئی شخص جو ہے اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے، ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، اور اپنے بھائی کی منگیتر کو نکاح کا پیغام نہ دے۔ زید نے ہندا کو نکاح کا پیغام دیا، ہندا نے قبول کر لیا، یا ہندا کے گھر سے زید کے پاس نکاح کا پیغام گیا، زید نے قبول کر لیا۔ اب جو ہے خبر ملی خالد کو کہ زید کا نکاح ہندا کے ساتھ ہو گیا ہے، کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اب خالد کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا، اس نے جو ہے ہندا کے گھر پیغام بھیج دیا کہ اپنی لڑکی کا نکاح جو ہے زید کے ساتھ نہ کرو بلکہ جو ہے میرے ساتھ کر دو، یا ڈائریکٹ خود نہیں کیا، کسی جو ہے اور کو بھیجا اور اس سے خوب بڑھا چڑھا کر کے بھیجا، کہا کہ ہندا کے والد سے کہا کہ ہندا کا رشتہ کہاں آپ نے طے کیا ہے؟ کہا کہ زید کے ساتھ۔ ارے کہا زید سے اچھا لڑکا میں بتاؤں، یہ خالد اس سے بہت اچھا ہے، بالکل ہیرا لڑکا ہے، اور یہ جو ہے بہت اونچی ڈگری حاصل کر رہا ہے، یہ IAS بننے والا ہے، DM بن جائے گا، بہت بڑا عہدہ حاصل کرے گا، اور زید کیا ہے وہ تو چپراسک ملازم ہے، رشتہ کینسل کر دیجیے۔ اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب کسی کا رشتہ کسی کے ساتھ طے ہو گیا ہے تو طے ہونے کے بعد اس کے ہاں نکاح کا پیغام نہ پہنچائے، کیونکہ زید کو اگر اطلاع ملے گی تو یقیناً زید کو تکلیف ہوگی کہ اس نے میرے رشتے کو کینسل کروا دیا۔ فرماتے ہیں کہ ولا یخطب ولا خطبۃ اخی، اور اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اس سے نکاح کا پیغام نہ دو، کہ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِيحَاسًا وَإِزْرَارًا، کیونکہ اس میں اپنے بھائی کو وحشت میں ڈالنا ہے اور اس کو ضرر پہنچانا ہے۔ وَهَذَا إِذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ، کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب عاقدین بائع مشتری جو ہے ایک متعین ثمن پر راضی ہو گئے، تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى مبلغ ثمن فی المساومۃ، کہ جب بھاؤ تاؤ میں لگانے میں ایک جو ہے متعین قیمت پر یہ راضی ہو گئے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَرْكُنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فَهُوَ بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ، لیکن جب ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسری کی طرف مائل نہیں ہوا تو یہ بیع من یزید ہے کہ جو زیادہ دے اس کے ہاتھ بیچنا ہے۔ ولا باس بہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ہم ابھی ذکر کریں گے۔ اس کی صورت کیا ہے کہ زید نے کہا ہمارے اس سامان کی قیمت 100 روپے ہے، جو 100 روپے دے گا ہم اس کے ہاتھ فروخت کر دیں گے۔ بکر آئے، بکر نے کہا 70 سے 1 پیسہ زیادہ میں نہیں دوں گا۔ خالد آئے، خالد نے کہا میں تو 80 روپے تک دے سکتا ہوں، اس نے کہا نہ میں نہیں دوں گا۔ راشد آئے، راشد نے کہا کہ میں 90 روپے دے سکتا ہوں۔ اب دیکھیے ایک نے 70 لگایا، دوسرے نے 80 لگایا، تیسرے نے جو ہے 90 روپے، اور زید نے کہا کہ ٹھیک ہے، 90 روپے والے سے کہا کہ آپ لے لو، 90 روپے دے دو۔ تو یہاں بھی تو جو ہے ثمن میں تو اضافہ ہے،
لیکن یہ اضافہ ممنوع نہیں، اس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں بولی لگا، کہ بھائی بائیں نے کہہ دیا کہ جو زیادہ سمن دے گا میں اسی کو دوں گا، اب بولی لگنے لگی، جس نے زیادہ دیا اسی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کا ثبوت تو حدیث سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بولی لگوائی ہے، کہ ایک صحابی تھے جو بھیک مانگتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیک مانگنے سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کلہاڑی ہے اور جو ہے نہیں، ہمارے پاس ایک پیالہ ہے اور ٹاٹ ہے، کہا وہی لے کے آؤ۔ تو آپ نے ٹاٹ اور پیالے کو پر بولی لگوائی، جس نے زیادہ دیا اسی کے ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کر دیا۔ پھر اسی پیسے سے آدھے پیسے سے کلہاڑی منگوائی، اور اس میں بیٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا، اور آدھا پیسہ دیا، کہا لے جاؤ غلہ لے آؤ، بچوں کے کھانے کا انتظام کر دو، اور فرمایا کہ 15 دن تک نظر مت آنا۔ 15 دن کے بعد آئے، کہا یا رسول اللہ 15 دن تک میں نے بچوں کو کھلایا پلایا، اب اتنے درہم جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو لکڑی کاٹ کر کے جنگل سے لکڑیوں کا گٹھر لے کر کے آتے تھے، بیچتے تھے۔ تو اب تجارت میں یا میں اللہ نے برکت دی، اور بھیک مانگنے کی جو نحوست تھی اس سے یہ محفوظ بھی ہو گئے۔ تو بھی جو ہے بولی لگنے کے اعتبار سے جو ہے بولی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے بائع اور مشتری ایک دام پر اتفاق کر لیں، پھر جا کر کے بیچ میں کود پڑنا، بولی لگانا کہ ہمارے ہاتھ بیچ دو ہم زیادہ دیں گے۔ عام طور سے زمین میں ایسا ہوتا ہے کہ زید نے اپنی زمین بکر کے ہاتھ بیچ دیا، مثلاً 5 لاکھ کی، خالد کو خبر ہوئی، کہا رے مجھ سے بتاتے تو میں 5.5 لاکھ کی دیتا۔ اب زید کے منہ میں پانی آ رہا کہ دیکھیے 50,000 زیادہ ملتا ہے۔ اب ہیلا اور بہانہ کرنے لگا کہ نہیں ہم زمین نہیں بیچ پائیں گے، وہ ابا نہیں راضی ہیں تو بیوی نہیں راضی ہیں، فلاں نہیں راضی ہیں، اپنا پیسہ لے لیں۔ بات تو کچھ اور ہے کہ وہ بیچیں گے خالد کے ہاتھ وہ 5.5 لاکھ میں، 50,000 زیادہ مل رہا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے بھائی کے ریٹ پر ریٹ لگانا، بھاؤ پر بھاؤ لگانا، یہ غلط ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کہتے یہ اس وذالک اذا تراضى المتعاقدان علی مبلغ ثمن فی المسامۃ، یہ بھائی کے جو ہے بھاؤ پر بھاؤ لگانے سے آقا نے جو ممانعت فرمائی ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ عاقدین بائع اور مشتری ایک قیمت پر راضی ہو جائیں۔ اما اذا لم یرکن احدہما، لیکن جب بائع مشتری کسی ایک ثمن کی طرف مائل نہیں ہوئے، فہو بیع ما یزید، تو جو زیادہ دے اس کے ہاتھ یہ بیچنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ وما ذکر نہ ہو محمل النہی فی النکاح ایضاً، اور جو یہ تشریح ذکر کی گئی ہے یہی تشریح نکاح کے پیغام میں بھی چلے گی، کہ زید نے ہندہ کو پیغام دیا یا ہندہ نے زید کو پیغام دیا اور رشتہ طے ہو گیا، طے ہونے کے بعد باب الاختر ٹپک پڑے اور انہوں نے کہا کہ رشتہ ہمارے ساتھ کر دیجیے، یہ جو ہے ممنوع ہے۔ لیکن اگر ابھی رشتہ لگ ہی رہا تھا اور وحید الرحمن کے ساتھ ہندہ کا رشتہ لگ رہا تھا، وحید الرحمن کے والد نے کہا کہ نہیں ابھی تو ہمارا لڑکا پڑھ رہا ہے، ابھی تو 2 سال ان کو پڑھنا، ابھی ہم 2 سال تو ان کو پڑھنے میں لگے گا، پھر 2 سال کے بعد ہم 4 سال کے بعد شادی کریں گے، یہ کہہ دیا۔ اور باب الاختر کے والد کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ پیغام منظور ہے، یا خود انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہمارے لڑکے سے رشتہ منظور کر لو۔ تو اس میں ممانعت نہیں، کیونکہ جو ہے پہلے شخص کے پاس جو پیغام گیا اس نے انکار کر دیا، شادی کرنے سے منع کر دیا۔ جو شادی کرنے سے منع کر دیا، اب دوسرے تیسرے چوتھے کسی کو بھی نکاح کا پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی وہ تعویل جو ہم نے ذکر کیا کہ نکاح کی ممانعت بھی اسی پر محمول کی جائے گی، رشتہ طے ہو جائے، طے ہونے کے بعد کوئی دوسرا پیغام نہ بھیجے۔ ہاں جب وہ رشتہ جو ہے طے نہ ہو اور کینسل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے کوئی دوسرا پیغام دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قال ان تلقی الجلب، اور فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے جو ہے منع فرمایا ہے۔ تلقی جلب کیا چیز ہے کہ مثلا اعظم گڑھ، جہانہ گنج، شاہ گڑھ، یہاں سے مبارک پور میں صبح صبح سبزی یا
اناج بیکنے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہاں سے یہ آ جاتے ہیں یہاں تو قصبہ مبارک پور میں کافی کشادگی ہو جاتی ہے اور سبزی وغیرہ اچھی ملتی ہے اور مناسب ریٹ پر ملتی ہے۔ اب زید نے یہ سوچا کہ جو سبزیاں آتی ہیں یہاں کیوں نہ ہم جو ہے سٹھیاؤں ہی میں جا کے خرید لیں۔ تو اب مبارک پور چھوڑ کر کے سٹھیاؤں چلا گیا، اور جو بھی قافلہ آ رہا، جو بھی دکاندار سبزی لے کے آ رہا، سٹھیاؤں ہی میں روک کر کے ساری سبزیاں خرید لے رہا۔ اب یہ خود قصبے میں لا کر کے من مانی قیمت پر فروخت کر رہا ہے، تو اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کہ کیوں اس سے منع فرمایا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ جب یہ من مانی قیمت پر راستوں سٹھیاں ہی میں خرید لے رہا ہے، ایک تو یہ ڈبل نقصان کہ جو باہر سے بیچنے والے آتے ہیں ان سے کہتا رہے قصبے میں تو یہ سبزی جو ہے 10 روپے میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کہتے بھائی لیجیے اب آپ 8 ہی روپے میں لے لیجیے، حالانکہ قصبے میں 15 روپے میں بکتی ہے۔ تو ان کو جھوٹ بول کر کے 7 روپے 8 روپے میں خرید لیا، ایک تو ان کو نقصان پہنچایا، اور دوسرے جو ہے ساری سبزیوں پر اس نے کنٹرول کر لیا، اب قصبے میں لا رہا ہے 20 روپیہ کلو بیچ رہا ہے، تو انہیں بھی تکلیف پہنچا رہا ہے اور جو لے کر کے آ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف۔ اگر یہ خود جو ہے سبزی والے خود لا کر کے بیچتے تو قصبے میں 10 روپے کلو بیچتے، ان کو بھی 2 روپیہ زیادہ ملتا اور قصبے کے باشندگان کو بھی سستی ملتی اور اچھی ملتی۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کو تلقی جلب کہتے ہیں، یعنی باہر سے جو غلہ لاتے ہیں ان کے شہر میں پہنچنے سے قبل ہی باہر جا کر کے خرید لینا۔ وَأَن تلقی الجلب، تلقی جلب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ يُضِرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ، کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب کہ شہر والوں کو ضرر دے، کہ اگر وہ لوگ لاتے تو مثلاً 15 روپے میں فروخت کرتے اور یہ سٹھیاؤں ہی میں خرید لے رہا ہے اور یہاں 20-25 میں بیچ رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ قصبے والوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ فَإِن كَانَ لَا يَضُرُّ، اور اگر یہ کسی کو ضرر نہ دے، مثلاً کہ سٹھیاؤں آ کر کے سبزی تو خرید لے رہا ہے لیکن قصبے میں عام ریٹ پر جو سبزیاں بکتی ہیں اسی ریٹ پر یہ بیچ رہا ہے، تو اہل قصبہ تو کوئی ضرر نہیں پہنچا رہا،